الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کے ذریعے سے لوگ قریش مکہ اور ان کا خاندان بہت بڑی لڑائیوں سے، خون ریزی سے محفوظ رہا. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کی تجارت، اور پھر آپ کی تجارت سے واپسی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو تمام معاملات جو تجارت کے حوالے سے تھے ان کے سپرد کیے. اور اس کے بعد ایک اہم مرحلہ جو آپ کی زندگی کا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شام کے سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کے شریک سفر میسرہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام تھا ساری رودات بیان کی، آپ کے سفر کے احوال، آپ کی دیانتداری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خودداری، نبوت کے اثرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی، وہ تمام قسم کی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ قریش مکہ کی خاتون تھیں جن سے بہت بڑے بڑے نامور سرداران قریش اور دیگر نے، مالدار حضرات نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی درخواست کی، نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن سب کو اس نکاح کے پیغام میں وہ رضامندی ظاہر نہ ہوتی ہوئی نظر آئی، بلکہ واضح الفاظ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پیغام کو مسترد کر دیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات جمیلہ کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا کا میلان اور شادی کی خواہش کا ایک اظہار از خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ہاں، نفیسہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھجواتی ہیں، جو آپ کے چچا ابو طالب اور دیگر نے مل کر اس کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے طے پاتی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اب یہ تیسری شادی تھی۔ دو خاوند وہ پہلے گزار چکی تھیں اور وہ دونوں ہی اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، پہلا عتیق بن عبد اور دوسرا خاوند ان کا ابو حالہ جو ان کا دوسرا خاوند تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اولاد وہ 5 تھی، 4 بیٹے اور 1 بیٹی، اور یہ 5 بچے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، ان میں 4 بیٹے چاروں کے چاروں ہی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ وہ ایک الفت اور مودت کے جذبات کو سمیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد جو حقیقی تھی اور جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ان کے پہلے خاوند میں تھی، سب کو انتہائی محبت اور پیار سے پالا ہے، ان میں ذرا برابر بھی تفریق نہیں دکھائی۔ اور یہ شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اس کے اسباب میں ایک سبب خودداری بھی تھا۔ اصل میں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک ساتھی سے یہ بات طے کی، آپ میرے اونٹوں کو چرایا کریں، آپ کو میں اتنی اجرت دوں گی۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی بہن نے وہ ان کی ذمہ داری تو ختم کر دی، لیکن اجرت مکمل نہ دی، کچھ باقی رہتی تھی۔ اب ان کا جو ساتھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتا کہ ہم مل کے چلتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس جا کے اپنی اجرت کا سوال کرتے ہیں، ہماری اجرت ہمیں چاہیے۔ لیکن آپ اس کو یہی کہتے رہے اذهبن تا، تو آپ چلے جائیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب ان سے یہ اجرت نہیں مانگ سکتا، یہ شادی سے پہلے کی باتیں ہیں۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس خودداری کا علم ہوا تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام سے سفر کے واپسی پر 2 مہینے بعد
ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 50 درہم جو چاندی کے سکے بطور حق مہر کے رکھے گئے، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں جہاں پر نکاح پڑھایا گیا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، وہیں پر سکونت اختیار کرتے ہیں، اور وہی آپ کا گھر پھر دیر تک رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اور اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت جن کا نامی اسم گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی پرورش پاتے رہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، اور آپ نے بیٹھ کر ایک بات طے کی، عباس رضی اللہ عنہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات طے کی کہ ہم ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، عباس کے بھائی ہیں، وہ مالی طور پر بڑے کمزور تھے اور اولاد زیادہ تھی، کثیر الاولاد اور قلیل المال تھے۔ تو بات یہ طے کی کہ ہم اپنے بھائی کا اور اپنے چچا، آپ کے چچا، ان کا کچھ تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کی کچھ صورت یہ نکلی کہ ہم ایک ایک بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ وہ دونوں چچا بھتیجا عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں، اپنی گزارش ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابو طالب نے اس کی گزارش کو قبول کیا، اور ابو طالب نے اپنے 2 بیٹے ان کے حوالے کیے، اور جعفر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے پاس رہنے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پرورش میں رہنے لگے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی انتہائی چھوٹے اور بچے تھے، اور ان کی ولادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال پہلے کی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے 5 سال بعد کی ہے۔ انتہائی چھوٹے سے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہ رہے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے انتہائی محبت، انتہائی زیادہ الفت و مودت سے ان کے ساتھ پیش آتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کی رضائی والدہ جس کا ذکر ہم کر چکے اور تفصیلاً کر چکے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، ایک وقت ہوا کہ وہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کا مال، جن کی سعادت، جن کی شرافت مکے میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی، وہ حلیمہ سعدیہ سے رضی اللہ عنہا انتہائی محبت سے ملتی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ رخصت ہوئیں تو ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ بھی عطا کیا بطور گفٹ کے کہ آپ آئی ہیں ہمارے پاس تو جاتے ہوئے ہماری طرف سے گفٹ بھی قبول کیجئے گا۔ انتہائی محبت اور مودت سے ان کو اپنے ہاں سے رخصت کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہم ایک ایسے تحفے، ایسے گفٹ کا ذکر کرنا نہیں بولیں گے جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ وہ گفٹ زید بن حارثہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، ان کو ایک غلام کا گفٹ کیا جن کا نام زید بن حارثہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن حارثہ قحطانی، ان کی والدہ سودا قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اپنے قبیلے میں بڑے خوش و خرم رہتے تھے۔ ایک وقت ہوا کہ ان کے قبیلے کے پاس سے کچھ لوگ گزرے، ہاتھوں میں تلواریں لہراتے ہوئے قبیلے پر حملہ کرتے ہیں، اور زید بن حارثہ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ایک بازار میں آ کر ان کو فروخت کر دیتے ہیں، جو وہاں کا مشہور بازار عکاظ، سوق عکاظ کے نام سے معروف تھا، وہاں آ کر ان کو فروخت کر دیا۔ اور یہ خریدنے والے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام، وہ زید بن حارثہ کو اس بازار سے خریدتے ہیں اور آ کر اپنی پھوپھی جان کو بطور گفٹ کے پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ زید بن حارثہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہیں۔ شادی ہوئی، شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ گفٹ
ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور زید بن حارثہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے اور وقت گزارتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت گزرا ان کے والد انتہائی پریشانی کے عالم میں، حارثہ بن شراحیل انتہائی پریشانی کے عالم میں وقت گزارتے رہے، اور اپنے بیٹے کو گم پا کر ان کی دنیا جو اندھیری ہو چکی تھی، ایک دن اچانک ان کو خبر ملتی ہے، ان کے قبیلے والوں نے خبر دی کہ ہم مکہ میں حج کے لیے گئے تھے، وہاں آپ کے بیٹے زید کو دیکھا ہے، آپ وہاں جائیں اور جا کر اس سے ملیں۔ فوراً حارثہ بن شراحیل اپنے بھائی کعب بن شراحیل کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ مکے کے رئیس ہیں، مکے کے بڑے ہیں، آپ ہمارے بھی بڑے ہیں، آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے، آپ جتنی قیمت چاہتے منہ مانگی قیمت لی ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید آپ کا بیٹا ہے اور میرا بھی اس سے کوئی تعلق ہے، آپ نے جو مجھے پیشکش کی یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو اس سے بہتر پیشکش کرتا ہوں۔ ابھی زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو پہچان لے، آپ کے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے تو میں اس کو روکنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، میں اس کو بالکل نہیں روکوں گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کو بلایا گیا اور پوچھا هل تعرف هؤلاء، بیٹے یہ ان کو آپ جانتے ہیں؟ زید بن حارثہ فرماتے جی میرے آقا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے کعب یہ میرے چچا ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ والد سے ملے، چچا سے ملے اور کہا بیٹا یہ آپ کو لینے آئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، آپ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہیں؟ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ مکمل طور پر محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں واللہ انی لا اختار علیک ابدا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس دنیا کی زندگی میں آپ پر کسی کو میں ترجیح نہیں دے سکتا، اگرچہ میں وہ والد ہو والدہ ہو جو بھی ہو، یہ محبت میں ڈوبا ہوا آپ کا غلام آپ کا در کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنے والد اور چچے کے ساتھ جانے کے لیے بالکل میں تیار نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ محبت رسول میں ڈوبے ہوئے وہ غلام جو اصل غلام تھے، جن کو کہا جا سکتا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے، اس بات کا نعرہ بھی لگاتے تھے، اور آج ہماری زندگیاں محبت رسول کے صرف نام کے ساتھ زندہ ہے، محبت رسول کے جذبات کے ساتھ والد اور والدہ اپنے قبیلے اور آزادی کو ترجیح نہ دی، بلکہ اس غلامی کو جو حقیقی غلامی تھی، رسول اللہ کی غلامی تھی، محبت رسول کی غلامی تھی، اصل غلامی یہ تھی جس غلامی میں وہ زندہ رہ رہے تھے۔ اور پھر ان کو دنیا میں اللہ نے کیا انعام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد زید بن حارثہ میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کسی بھی شخص کو اس کے والد کے ساتھ ہی پکارا جائے یہی سب سے اچھی بات ہے۔ تو پھر زید بن حارثہ لوگوں نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کے والد اور ان کے چچا انتہائی خوش و خرم واپس چلے گئے کہ ہمارا بیٹا جہاں بھی ہے خوش ہے، ہماری خوشی بھی ہمارے بیٹے کی خوشی سے ہے، اور یہ وہ بیٹا سعادت مند بیٹا دنیا میں بھی آپ کا غلام رہا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آپ کے غلاموں میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بھی اٹھایا جائے گا، جنت میں اس کا حشر بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی جو اولاد تھی اس میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں، اور اس میں اگرچہ اختلاف کیا جائے 1000 دفعہ کیا جائے، اور وہ اختلاف انتہائی خباثت اور انتہائی زیادہ علمی بددیانتی کی وجہ سے، تو یقین کیجئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سے اپنی جان
اپنے والدین ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ آپ کا ایک بیٹا قاسم اور آپ کی 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اللہ ان پر راضی ہو، اللہ ان سب پر راضی ہو، اور ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر کرے، ہم بھی قیامت کو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی کا مرحلہ بھی گزرا، اور نبوت سے پہلے ہی ایک انتہائی اہم مرحلہ آپ کی زندگی میں آیا، وہ ہے تعمیر کعبہ۔ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور یہ تعمیر بعض جو مورخین ہیں ان میں کچھ مورخین نے کہا ہے کہ یہ تعمیر جو اس وقت رسول اللہ جس میں شریک ہوئے تھے وہ 7ویں مرتبہ تھی۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہ 4تھی مرتبہ یہ تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، جو 7ویں مرتبہ کا کہتے ہیں ان کے ہاں سب سے پہلے اس تعمیر کو فرشتوں نے کیا تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ تعمیر کعبہ کا بھی آیا۔ علامہ ارزقی اپنی کتاب میں اخبار مکہ میں اس کے 3 اسباب ذکر کرتے ہیں۔ اس کی تعمیر کا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب تھا کہ مکہ بلائی علاقے میں تھا، نشیبی علاقے میں تھا، اور ارد گرد پہاڑ جو نشیبی ان کے علاقے تھے، بلائی علاقے تھے، وہاں پر پانی آتا، سیلاب آتا تو وہ مکہ میں داخل ہوتا، بیت اللہ کی دیواروں کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچتا، اور ایک دفعہ تو خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں وہ پانی اندر داخل ہوا، دیواریں انتہائی خستہ حالت میں ہو چکی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سبب، ایک عورت بخور خوشبو کی دونی دے رہی تھی کہ وہ ایک چنگاری اٹھی اور غلاف کعبہ کو لگی اور آگ بھڑک اٹھی، جس سے عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ تیسرا سبب، بیت اللہ میں اندر ایک کنواں تھا جہاں پر وہ بیت اللہ کے لیے اس کے لیے کچھ پیسے، کچھ اپنا مال بیت اللہ کے لیے خرچ کرتے، وہ اس میں ڈال دیا کرتے۔ اس کنویں سے چوری ہو گئی، 2 ہرن جو سونے کے بنے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا لیے گئے، کیونکہ دیواریں چھوٹی تھی، چھت نہیں تھی، تو اگرچہ وہ چور پکڑے گئے، ان میں جو سارا وہ پلان کرنے والے، ان میں ابو لہب بھی شامل تھا، اور ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اور کچھ لوگوں کو ان میں 10 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر کے اس پر چھت ڈال دی جائے اور اس کو بنایا جائے۔ اب تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا تھا کہ تعمیر میں جب اس کا سوچ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، وہاں جدہ کے جنوبی ساحل میں روم سے آنے والا ایک جہاز، جو بحری جہاز حبشہ کی طرف جا رہا تھا، اور وہاں پر ایک کلیسا تعمیر کرنے کے لیے بہت سا ساز و سامان تھا۔ قدرت خدا کی کہ وہ جدہ کے ساحل پر آ کر ساحل سے ٹکرایا اور تباہ ہو گیا۔ اب وہ سامان تو آگے جا نہیں سکتا تھا، اب وہ سارا سامان وہیں اسی ساحل پر اتارا گیا۔ مکہ والوں کو پتہ چلا، فوراً وہاں پہنچے، اور وہ قیمتی لکڑی جو حبشہ جا رہی تھی اس کو وہیں خرید لیا گیا۔ اور اسی طرح جو پتھر وہاں استعمال کیا گیا وہ خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے قریبی محلہ اجیاد سے وہ پتھر اٹھایا گیا، اور اس پتھر اٹھانے میں جب سب لوگ لا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر اٹھانے میں بنفس نفیس اس میں شریک تھے، اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر مکہ میں کعبۃ اللہ میں لا رہے تھے۔ اور جب دیکھا آپ کے چچا عباس نے کہ بھتیجا پتھر اٹھا رہا ہے، کندھے پر نشان پڑ رہے ہیں، اور کہا بیٹا اجعل ازارک، اپنی تہبند کو اتارو اور اپنے کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھر اٹھانے میں آپ کو آسانی ہو۔ اور جب تہبند اتارا گیا، شرمگاہ واضح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور ان کے ہاں یہ معمول تھا، ان کے ہاں کوئی یہ معیوب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آیا، آپ یہ پکار رہے تھے ازاری ازاری، میرا تہبند کدھر گیا؟ فوراً اپنے سر کو ڈھانپا اور حیا کا بہترین سبق دیا کہ مسلمانوں، انسان کی جو تعلیم و تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان مکمل طور پر سطر پوش ہو، اور وہ جہالت کا زمانہ تھا جب اپنے سطر کو کھول کر سب کے سامنے عیاں کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب سامان پورا کر دیا گیا تو اب معمار تعمیر کرنے کے لیے وہ مستری مزدوری تو خود کر رہے تھے،
لیکن ابن ہشام اور طبری کی روایات کے مطابق ایک قبطی معمار کو ہائر کیا گیا، اور دوسرا جو تھا وہ باقوم رومی، جو اس جہاز میں سفر کرتے ہوئے وہ روم سے آنے والا حبشہ جا رہا تھا، وہ اپنے کام میں روم میں انتہائی مہارت رکھنے والا اور منفرد قسم کا معمار تھا، جو خاص طور پر حبشہ میں جا رہا تھا کلیسا تعمیر کرنے کے لیے۔ اس کو وہاں سے اس کو راضی کر کے مکہ لایا گیا تاکہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرے۔ عزیزان گرامی، جب یہ باقوم رومی سفر کا آغاز کر چکا تھا اپنے ذہن میں کلیسا کی محبت کو لیے ہوئے، لیکن جب جہاز ساحل پر تباہ ہوا اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ تکلیف محسوس کی ہوگی کہ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا، ہم برباد ہو گئے، میں کلیسا کو تعمیر نہ کر سکا، میں حبشہ نہ جا سکا، وہاں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ منوا سکا۔ لیکن جب وہ بیت اللہ پہنچا، وہاں پر پہنچ کے اس نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، ایک وقت آیا کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو کے رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بات یہاں پر کہنے کی یہ ہے، ایک مسلمان، ایک انسان اپنی زندگی میں تکلیفوں کو دیکھتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں سے دو چار ہوتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کے ہاں اللہ اس کو آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں جو اس کو ناپسند لگتی ہیں، شاید کہ اس کے لیے بہتر ہو۔ اس باقوم رومی کی طرح اس کی زندگی میں اس کا جہاز تباہ ہوا، اس کی خواہش حبشہ جانے کی کلیسا تعمیر کرنے کی ٹوٹی، لیکن اس ٹوٹنے میں اللہ نے اس کا ایمان جوڑ دیا، وہ مسلمان ہو کے جنت کا راہی بن چکا تھا۔ حبشہ کا راہی تو نہ بن سکا لیکن جنت کا راہی بن چکا تھا۔ حضرات محترم، اب تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تعمیر اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر عمارت کو گرانا تھا۔ عمارت کو کیسے گرایا جائے، کیونکہ اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ابرہہ کافر کا انجام دیکھ لیا تو جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا، اب وہ انتہائی ڈرے ہوئے تھے اس کو گرایا کیسے جائے۔ دوسری اہم وجہ جو سبب تھا وہ بیت اللہ کے کنویں میں جہاں پر نذرانے رکھے جاتے وہاں ایک اژدہا تھا، وہ دن میں باہر نکلتا اور وہاں آ کر بیٹھ جاتا، جو بھی اس نذرانوں کے وہاں پاس جاتا تو اس کو وہ منہ کھولتا اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب یہ دو وجوہات تھی جس وجہ سے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ خیر، تو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ کی اور اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، اللہم ان کان فی ہدمها رضا، اے مالک و خالق، اگر آپ اس گرانے میں ہم پر خوش ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے فشغل عنا هذا الثعبان، اے اللہ اس اژدہا سے ہماری جان چھڑا، ہم اس سے بڑے پریشان ہیں۔ جب یہ دعا کی گئی، اور دعا کس سے کی؟ اس مالک و خالق سے، اور یقین کیجیے یہ وہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بھی اس کی تعمیر کے لیے تقسیم کار میں جب قرآن اندازی کر رہے تب بھی ہبل بت کے پاس جا کے قرآن اندازی کی، لیکن جب پتہ ہے کہ اب یہ مسئلہ اللہ ہی حل کر سکتے ہیں تو پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ نے پھر جان کیسے چھڑائی کہ ایک بڑا سا پرندہ آسمان سے اترا اور وہ اژدہا کنویں سے باہر بیٹھا تھا، اس کو اٹھا کر اچک کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس ڈر سے، اس پریشانی سے ابھی نکل نہیں رہے تھے۔ دوسرا اہم مسئلہ وہ ان کے مال کا بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا مال خرچ کریں جس مال میں مکمل طور پر دیانت ہو، وہ حرام کا مال وہ بالکل اس میں شامل نہ ہو سکے۔ جتنا ان سے اکٹھا ہو سکا اکٹھا کیا، اس کے باوجود تعمیر شروع نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں ایک سردار جو اس کام میں شامل تھا، وہ ولید بن مغیرہ، کعبۃ اللہ کی دیوار پر چڑھا اور کدال کو پکڑا، کدال کو مارا اور ساتھ ہی کہا، اے اللہ، ہم اس میں صرف اور صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارے ڈر کو، ہماری اس مشکلات کو ختم کر دے۔ خیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر کو شروع کیا گیا۔ انشاءاللہ باقی جو مراحل تھے اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔